خداوند یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں، اس کے 6 باب کے حوالے سے، 6 چیپٹر کے حوالے سے۔ آج 5واں پروگرام ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی تمام نعمتوں کے لیے، اور خاص طور پر اس کے پاک کلام کے لیے، جس کے وسیلہ سے وہ ہمیں حکمت، برکت، زندگی اور اپنے بیٹے کی شناسائی بخشتا ہے۔ اس کے بیٹے کے لیے، ہمارے منجی یشوع مشیح کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ رواقہ خدیش کے لیے، پاک روح کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی استاد ہے۔ اور عزیزو، آپ سبوں کے لیے زندگی کی، سلامتی کی اور برکت کی دعا، خدا ان کے خوف میں، خدا ان کی حضوری میں اور قربت میں بڑھنے کی دعا۔ خداوند آپ کو، ہمیں، ہمارے اور خاص طور پر یہوہ خدا کے دشمنوں سے بچائے، اور ہم اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر خداوند یہوہ زباؤت کے، رب الافواج کے نام میں سرفراز کیے جائیں۔ آپ اور آپ کے گھرانے خداوند کے خوف میں، خداوند کی حکمت میں، خداوند کی قربت میں، خداوند کے عرفان میں، خداوند کی پہچان میں روز بروز ترقی کرنے والے ہوں۔ کل ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، ریویلیشن کے مکاشفہ کے 6 چیپٹر کے اس حصے کو پڑھا جہاں پر خداوند 5th سیل کو، 5ویں مہر کو کھولتے ہیں، اور پھر ہمیں علم ہوتا ہے کہ کس طرح خداوند کے تخت کے نیچے ان لوگوں کی روحیں، ان لوگوں کی سولز جنہیں خداوند کے کلام پر قائم رہنے کی وجہ سے، خداوند یسوع مسیح کی گواہی پر قائم رہنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا، وہ خداوند سے انصاف کی، جسٹس کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ اور عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یشوع مسیح جو کہ ہمارا فدیہ دینے والا ہے، وہ بے شک ہمارا انتقام لینے والا بھی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے گوئیل ہادام کے، جی ہاں، گوئیل ہادام کے کریکٹرسٹکس کو، کردار کو خداوند کے پاک کلام میں سے کل سیکھا۔ ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ کس طرح بلڈ اوینجرز، خون کا انتقام لینے والے، اس معاشرے میں، اس کلچر میں موجود تھے، اور اس چیز کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ عزیزو، یہ بلڈ اوینجنگ، یہ خون کا انتقام لینا جائز اور جسٹیفائبل تھا اگر وہ قتل ناجائز کیا گیا ہو۔ اگر قتل جائز اور جسٹیفائبل ہے تو پھر آپ بلڈ ایونج نہیں کر سکتے، پھر آپ خون کا انتقام نہیں لے سکتے۔ اور اس حوالے سے ہم نے خدا ان کے پاک کلام میں سے، خروج کی کتاب میں سے تفصیلاً سیکھا۔ استثنا میں بھی اس کا ذکر ہے، ڈیوٹرانومی میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ہم نے جیرمایہ میں سے، سامز میں سے اس حوالے سے پڑھا۔ اس لیے عزیزو، خداوند کے کلام کی ہر ایک کتاب، ہر ایک حصہ، توریت، زبور، انبیاء کے صحائف، نیو ٹیسٹمنٹ، نہایت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ وہ ہمیں خداوند کی، یسوع المسیح کی سمجھ دیتے ہیں، اور اس کے مختلف کرداروں کی، مختلف ٹائپولوجیز کی، مختلف کریکٹرسٹکس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور بے شک سارے کا سارا کلام ہی خداوند یسوع المسیح کی گواہی دیتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو خداوند کے کلام کے کچھ حصوں کو، خاص طور پر پرانے عہد نامے کو ترک شدہ یا غیر ضروری سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ خداوند کا کلام پیدائش سے مکاشفہ تک سارے کا سارا بہت ہی اہم ہے۔ اور ہم نے جس طرح کل خداوند یسوع المسیح، یہوشع مسیح کے حوالے سے، اس کے گوئیل ہادام کے رول کے حوالے سے سیکھا، یعنی بلڈ ایونجر کے رول کے حوالے سے سیکھا، اسی طرح ہم نے اس کے فدیہ دینے والے رول کے حوالے سے بھی سیکھا ہوا ہے۔ بویز جو روت کی کتاب میں ہے، جی ہاں، وہ ایک فدیہ دینے والا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نہ صرف ہمارا فدیہ دینے والا ہے، بلکہ وہ ہمارے ناحق لہو کا بدلہ بھی لے گا۔ اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سایہ کی کتاب میں، یہ سایہ کے صحیفے میں ذکر ہے، اور کئی ریفرنسز ہیں، مکاشفہ میں خود اس کا ذکر ہے، اور آج میں وہ
ریفرنسز، آج وہ پیسیجز میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کل کے پروگرام میں ہم اس کو کور نہیں کر سکے تھے، لیکن میں نے صرف ہنٹ دیا تھا۔ آج ان پیسیجز کو ہم پڑھیں گے اور خدا ان کے کلام سے تسلی پائیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے نئے عہد نامے میں سے، برتھ ہدشا میں سے، نیو ٹیسٹمنٹ میں سے، ریویلیشن ہی کی کتاب، مکاشفہ ہی کی کتاب، اس کا 19واں باب 19th چیپٹر اور اس کی 11th ورس سے 11ویں آیت سے باب کے آخر تک لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور رون دے گا۔ اور اس کی پوشاک اور آن پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا کہ آؤ، خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں، خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں، خواہ بڑے۔ پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جس سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ آمین۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع المسیح، جس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، جو خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے اور جس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، وہ بدلہ لیتا ہے۔ وہ اپنے منہ سے نکلتی ہوئی تلوار سے ان تمام جھوٹے نبیوں کو، ان تمام حیوان کی پرستش اور چھاپ لینے والوں کو قتل کرے گا۔ وہ جنہوں نے خداوند کے لوگوں کی پرسیکیوشن کی ہے، وہ جنہوں نے کلام خدا پر قائم رہنے والے لوگوں کی پرسیکیوشن کی ہے، وہ جنہوں نے یسوع المسیح کی گواہی پر قائم رہنے والوں کی پرسیکیوشن کی ہے۔ بے شک۔ آئیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے، پرانے عہد نامے میں سے، تناخ میں سے، یسایہ کے صحیفہ، اس کا 63واں باب، آزایہ 63، جہاں پر لکھا ہے کہ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے، یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے۔ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں روندتا ہے؟ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے، اور لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھا۔ ہاں، میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا، اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، پس میرے ہی بازو سے نجات آئی، اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا۔ ہاں، میں نے اپنے قہر سے لوگوں کو لتاڑا اور اپنے غضب سے ان کو مدہوش کیا، اور ان کا خون زمین پر بہا دیا۔ آمین۔ عزیزو، کیسی ہی خوبصورت کلام مقدس کی یہ باتیں ہیں جو ہمارے خداوند یسوع المسیح میں، یہوشع ہمشیاہ میں کمپلیٹ اور فلفل ہوتی ہیں۔ بے شک وہ ہی انتقام لینے والا ہے، وہ ہی بلڈ ایونجر ہے، وہ ہی گوئل حادام ہے، اور ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمارے لیے بوجھ رکھتا ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں جس کے بازو سے ہمارے لیے نجات آئی، اور جو
ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، اس کے علاوہ بھی خدا کے پاک کلام میں خوبصورت پیسیجز ہیں، خوبصورت ریفرنسز ہیں جو ہمیں خداوند یسوع المسیح کے اس رول، اس ٹائٹل کو اوتھینٹیکیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے ہم لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، مقدس لوکا کی انجیل میں جب خداوند یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمت کا، زمینی منسٹری کا آغاز کیا تو انہیں جب خداوند کی توریت دی گئی، جو تورا سکرول ہے وہ دیا گیا، اور انہوں نے اس میں سے پڑھا، اور تناخ میں سے، پرانے عہد نامے میں سے یہ سایہ نبی کے صحیفے کو پڑھا، تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اس حصے کو پڑھا جو یہ سایہ کے 61ویں باب میں ہے، ائزایا 61 میں ہے۔ میں اس حصے کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور آپ کو اس حصے کی سگنیفیکنس، اہمیت، اور جو خاص چھپی ہوئی بات ہے، جو پوشیدہ معمہ ہے، جو کہ ایک بڑی خوبصورت مسٹری ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے میں اس حصے کو پڑھتا ہوں جو کہ خداوند کے پاک کلام میں، یہ سایہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور آپ جانیں گے کہ خداوند یسوع المسیح نے کیسے خوبصورتی سے اس کو استعمال کیا۔ لکھا ہے ائزایا 61، میں اس کی ورس 1 سے لے کر ورس 3 تک آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو تسلی دوں۔ صیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا، اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن، اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں گا، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ اس پیسج میں، اس ریفرنس میں، اس حوالے میں خداوند کا بندہ یسایہ خداوند یسوع المسیح کے حوالے سے، مسایہ who was to be coming، اس کے حوالے سے پروفیسی کر رہا ہے، نبوت کر رہا ہے۔ اور بے شک خداوند یسوع المسیح نے، یہوشع مسیح نے مقدس لوکا کی انجیل میں جہاں ہم پڑھتے ہیں، اس حوالے کو کوٹ کیا جب انہوں نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا۔ لیکن یاد رکھیں، انہوں نے پہلی آیت کا حصہ ہی پڑھ کے بات کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ جو انتقام کے روز کا اشتہار دینا ہے، جو سال مقبول کا اشتہار دینا ہے، وہ والا حصہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ کئی دفعہ لوگ اس حوالے سے آرگیو کرتے ہیں کہ وہ حصہ کیوں نہیں پڑھا گیا، کیا وہ خداوند یسوع المسیح کے لیے نہیں تھا؟ جی نہیں عزیزو، بالکل وہ خداوند یسوع المسیح ہی کے لیے تھا، اور ہے بھی، لیکن وہ والا حصہ جو انتقام کا حصہ ہے، وہ خداوند یسوع المسیح کی، یہوشع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ، سیکنڈ کمنگ کے ساتھ منسلک ہے۔ اور پہلی آمد میں انہوں نے حلیموں کو خوشخبری سنائی، شکستہ دلوں کو تسلی دی، قیدیوں کے لیے رہائی کا اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کیا۔ لیکن سیکنڈ کمنگ میں، دوسری آمد میں، وہ اپنے خداوند کے انتقام کے روز کا اشتہار بھی دیں گے، اور ان غمگینوں کو دلاسا دیں گے جو خداوند سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے قدوس و برحق، ہولی ون، when are you going to avenge our blood؟ کب تو ہمارے خون کا انصاف کرے گا؟ ہاللیلویہ، وہ کرے گا، اور وہ کرنا جانتا ہے۔ دیکھیں کس طرح ریویلیشن میں، مکاشفہ میں، اس 6 باب میں، جب یہ روحیں خداوند کو چلا کر پکارتی ہیں، اس سے مخاطب ہوتی ہیں، تو خداوند نہ صرف انہیں جواب دیتے ہیں بلکہ انہیں سفید جامہ دیتے ہیں۔ سفید جامہ ایک انعام کے طور پر، ایک ریوارڈ کے طور پر دیا گیا ہے۔ بٹ دس آلسو شوز پیورٹی، یہ پاکیزگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے عزیزو کہ جو سفید جامہ ہے، جو اس کی پاکیزگی ہے، وہ برے کے لہو سے ہے۔ That also shows to these people, to these souls، یہ بات اس خیال کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ ان تمام روحوں کو، ان تمام سولز کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ جامہ جس کے لہو سے دھلا ہے، اس نے بھی بہت پرسیکیوشن، اس نے بھی بہت تکالیف اٹھائیں، اور وہ زندہ ہے، اور وہ گوئل آدم کا کام
ضرور کرے گا، اپنے کلام کی تمام پیشن گوئیوں کو، نبوتوں کو، پروفیسیز کو ضرور پورا کرے گا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو اپنے پاک کلام کی قدر کرتا ہے، جو اپنی نبوتوں کی، اپنی پروفیسیز کی قدر کرتا ہے۔ اور عزیزو، ہم اس کے پاک کلام کے لیے، اس کے سچے پاک کلام کے لیے اسی کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ کے لیے خداوند سے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشے، آمین۔